السلام علیکم ویورز، اس قسط میں دکھایا جاتا ہے بھیندر بیگ کوہنور سے کہتا ہے کوہنور جاسوسوں نے خبر دی ہے ارماشا کے قریب تمام کاروان سرائے اور غاریں دیکھ لی ہیں لیکن کہیں بھی ہمیں ریمس نہیں ملا۔ پھر کوہنور کہتا ہے ہم نے ریمس کو ہر حال میں ڈھونڈنا ہے، غیر مسلم تاجروں کے گھروں کی بھی تلاشی لی جائے اور باقی جہاں کہاں بھی شک ہوتا ہے وہاں بھی دیکھا جائے۔ اس کے بعد بھیندر بیگ کہتا ہے ریمس کوئی عام تاجر نہیں ہے، جب تک وہ خود نہ چاہے اس کا ٹھکانہ کوئی تلاش نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اتنی آسانی سے اپنا ٹھکانہ ظاہر کرنے والا ہے۔ پھر بھیندر صاحب کہتے ہیں ہمیں ہر اس شخص پر نظر رکھنی ہوگی جو ریمس کا ٹھکانہ جانتا ہے۔ پھر صلیبیوں کے جاسوس کو دکھایا جاتا ہے اور اس نے اپنا نام فیصل بتایا ہوتا ہے۔ پھر بھیندر صاحب کہتا ہے اسے دیکھ کر فیصل آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ فیصل کہتا ہے میں بلیجک سے آ رہا ہوں اور یعنی شہر جا رہا ہوں بھیندر بیگ کے پاس۔ پھر فیصل کہتا ہے میں نے ریمس کو دیکھا اور ریمس کو جب بلایا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ آگے کی طرف چلتا رہا اور پیچھے وہ بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد بھیندر صاحب کہتا ہے ہم تو اسے ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ پھر فیصل پوچھتا ہے جیر کتہ کیسا ہے؟ کیا آپ جیر کتہ کو بچانے گئے تھے؟ پھر کوہنور کہتا ہے آپ نے ریمس کا کہا ہے نا؟ پھر کہتا ہے ریمس بدبخت کہاں ہے؟ بتاؤ ہمیں تم نے اسے کہاں دیکھا؟ پھر فیصل کہتا ہے میں نے اسے فاروقی کے مقام کے قریب دیکھا۔ فیصل کہتا ہے جس طرف وہ جا رہا تھا وہاں پر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اگر وہ اسی سمت چلتا رہا تو وہ پھر سنجاق سالار کے آدمیوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا، ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس کے بعد کوہنور کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے چلو سپاہیوں۔ پھر کوہنور صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر فیصل کہتا ہے پیچھے سے جاؤ اور ڈھونڈتے رہو فیصل کو۔ گرمیان قبیلے کے سردار یعقوب صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ یعقوب صاحب کا بیٹا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے جب عثمان کی ہم نے زندگی بچائی اور اسے آزادی دلائی، عثمان کے اوپر ہمارا تو قرض بنتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی زندگی بچائی ہے اور اسے آزادی دی ہے، پھر کیسے عثمان آپ کو سلطان تسلیم نہیں کر رہا؟ یعقوب صاحب کہتے ہیں بس کر دو محمد، بس بہت ہو گیا، جب غنچہ کونیا سے خط لے کر آئے گی عثمان کو اپنی وفاداری ظاہر کرنی پڑے گی۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو عثمان صاحب کو کچل سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرنے والے، خط کی وجہ سے عثمان اپنی وفاداری ظاہر کرے گا، اس کے بعد خون ریزی بھی نہیں ہوگی اور عثمان ہمارا وفادار بھی بن جائے گا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہتا ہے محمد تم سے سیاست سیکھو، سیاست کرنا جب سیکھ جاؤ گے تب ان باتوں کی آپ کو سمجھ لگے گی۔ اس کے بعد بحر کا ماحول دکھایا جاتا ہے۔ بحر ایک سپاہی کھڑا نعرہ لگاتا ہے توجہ فرمائیں لوگو، توجہ کریں، گرمیان قبیلے کے سردار یعقوب بیگ کی اہلیہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں رنگین کلر کے اور غریبوں میں سونا تقسیم کیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں اللہ راضی ہو آپ سے۔ اس کے بعد یعقوب صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں ہم قبائل کے لیے بازار بنائیں گے اور عثمان پہلے کی طرح آزادانہ حرکتیں نہیں کر پائے گا کیونکہ جس ٹائم ہم بازار بنا لیں گے تو پھر عثمان پابند ہو جائے گا ہمارے تابع داری کا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے لیکن بابا اس طرح عثمان ہرگز نہیں کرنے والا، نہ ہی وہ ہماری کوئی حکم مانے گا، نہ ہی کوئی ہمارا فرمان مانے گا، عثمان کبھی بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ محمد کہتا ہے عثمان کو حساب دینا ہوگا، عثمان نے جو آپ کے اوپر تیر چلایا ہے اس کا ہم حساب لیں گے عثمان سے۔ پھر یعقوب صاحب کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، آپ کی والدہ سن لے گی۔ اتنے میں ہی اندر ان کی اہلیہ اندر آتی ہے اور کہتی ہے یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ پھر یعقوب صاحب کی اہلیہ کہتی ہے کس کی جرأت ہوئی جس نے آپ پر تیر چلایا؟ یعقوب صاحب کہتے ہیں مجھے وہ تب تک نہیں مار سکتے جب تک آپ میرے ساتھ کھڑی ہو اور آپ یہ جان لو میں آسانی سے نہیں مرنے والی۔ اتنے میں محمد پیچھے سے کہتا ہے والدہ عثمان صاحب نے تیر چلایا ہے اور یہ سب کچھ عثمان نے کیا ہے۔ محمد کہتا ہے عثمان نے نہ صرف بابا پر تیر چلایا بلکہ اس نے ہمارے لیے جال بھی بچھایا تھا۔ پھر سعادت خاتون غصے سے کہتی ہے ہم آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والوں کو کب سے معاف کرنا شروع کر دیا ہے، ابھی تک عثمان زندہ کیوں ہے؟ عثمان کو تو اس کا سبق سیکھ جانا چاہیے تھا، اب عثمان کی لاش پڑی ہوتی، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کب سے آپ نے اپنے اوپر حملہ آور ہونے والوں کو معاف کرنا شروع کر دیا ہے؟ یعقوب صاحب کہتے ہیں میں نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ پھر سعادت خاتون کہتی ہے اس کا مطلب ہے آپ صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتا ہے ایک بیوی ہی اس کے شوہر کو سمجھ سکتی ہے۔ یعقوب صاحب کہتا ہے اگر ہم عثمان صاحب کو سزا دیتے ہیں تو بہت سا خون بہے گا، جب تک عثمان میری بیعت نہیں کر لیتا تب تک حساب نہیں لیا جائے گا، جب میری بیعت کرے گا اس کے بعد عثمان کو حساب دینا ہوگا۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں عثمان کو اس کے گھمنڈ کی وجہ سے دوہری سزا ملی ہے اور عثمان کی عزت میرے قدموں میں پڑی ہے اور لوگوں نے عثمان کے خلاف باتیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں۔
پھر باہر سے سپاہی آواز لگاتا ہے، حضور میں اندر آ سکتا ہوں؟ یعقوب صاحب کہتے ہیں آ جائیں۔ سپاہی اندر آتا ہے، کہتا ہے یعقوب صاحب آپ نے جیسا حکم دیا تھا ریمس نے کر دیا۔ ریمس نے عثمان کو پھندے میں پھنسا دیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا ریمس کہاں گیا ہوگا۔ پھر یعقوب صاحب اپنے سپاہی سے کہتے ہیں عثمان نے بہت پہلے ہی ریمس کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہوگا، اور اپنے سپاہی سے کہتا ہے عثمان صاحب اس کو تلاش کرے، اس سے پہلے ریمس کی آپ کو سانسیں بند کرنی ہوں گی۔ سپاہی کہتا ہے جو حکم آپ کا۔ پھر یعقوب صاحب محمد سے کہتا ہے عثمان نے ہمیں ینی شہر میں دعوت دی ہے، اور تم بھی تیاری کرو، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ کل اپلوڈ کی جائے گی۔